آج کل ایک خطرناک مہم شروع ہو گئی ہے جس کو میں سمجھتا ہوں موجودہ حکومت کی سرپرستی حاصل ہے، اور یہ بہت خطرناک ہے۔ جو پختونوں کے نام پہ نظر آتا ہے کہ جو پختون ہے وہ مشکوک ہے۔ اپنے افغان جو بھائی جو پناہ گزین پاکستان میں کہ خدارا آپ ہمارے بھائی ہیں، اور پاکستان نے پچھلے 30 سال اپنا پیٹ کاٹ کر آپ کو ایک بھائی اور بھائیوں اور بہنوں کی طرح یہاں پر رکھا ہے، اپنے مہمان، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ بڑے پرامن لوگ ہیں، لیکن آپ کی صفوں کے اندر جو کالی کوئی بھیڑیں ہیں، جس طرح کہ ابھی آپ نے خود دیکھ لیا، ان کو آپ خود نشاندہی کریں، پولیس کو بتائیں، تو اس سے آپ کی عزت اور توقیر پاکستانیوں میں اور بڑھے گی۔ حالات آج بھی جو ہیں وہ غیر معمولی ہیں، اور آج بھی حالات ایسے ایگزسٹ کر رہے ہیں جو پاکستان کی انٹیگریٹی اور سیکیورٹی کو تھریٹن کرتے ہیں۔ اگر ایسے حالات ہیں جس پر سب اتفاق کر چکے ہیں تو پھر ایکسٹینشن کی ضرورت ہے، اس پہ بھی سب اتفاق کر چکے ہیں۔ ہمارا آج متفقہ فیصلہ ہے، پیپلز پارٹی سے ہم توقع کریں گے کہ انشاءاللہ 4 مارچ کو وہ بھی اس جو ملکی اس وقت ضرورت ہے اس میں شامل ہوں، اور اس کے بعد پھر ہم اپنا جو پارلیمنٹری پروسیس ہے اس کو آگے لے کے چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاسمین منظور اور ویلکم ٹو دا شو۔ ناظرین، آج 2 اہم باتوں پر ہم غور کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک یہ جو نیا ٹرینڈ معذرت کے ساتھ اگر یہ شروع ہوتا جا رہا ہے تو یہ بڑا غلط ہے۔ یہ وہ بیج بونے جا رہے ہیں آپ جو معذرت کے ساتھ ہم کہتے ہیں نا 40 سال پہلے یہ کر دیا، 30 سال پہلے پالیسیز نے یہ کر دیا، ضیاء کے دور میں یہ ہو گیا، مشرف کے دور میں یہ ہو گیا، پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا، لیکن انفارچونیٹلی ہم اپنا فوکس ابھی تک درست نہیں کر سکے۔ 70,000 لوگوں کی قربانیاں دینے کے باوجود بھی ہم اس وقت آپریشن کے حوالے سے اس قسم کے متنازع بیانات دے رہے ہیں، متنازع کام کر رہے ہیں، جو کہ پاکستان کا جو فیبرک ہے، جو تھوڑا بہت مورالٹی میں یا ڈفرینٹ لیولز پہ وہ بچا ہے، ویسے ہی کیونکہ ہم نسلوں میں، زبانوں میں، فرقوں میں اپنی طرح سے اتنا بٹ چکے ہیں کہ ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہو رہا کہ ہم کس قدر مشکل ترین وقت سے گزر رہے ہیں۔ بہرحال سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں۔ پہلے سندھ میں آپریشن جب شروع ہوا تو سارا کا سارا فوکس یہ تھا، اور خاص طور پہ میں کہوں گی جب کراچی میں آپریشن شروع ہوا تو سارا کا سارا فوکس یہ تھا کہ رینجرز پر شدید تنقید کی گئی اور یہ کہا گیا کہ جی وہ باقاعدہ طور پر کسی ایک خاص مخصوص پولیٹیکل پارٹی کے لیے کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جی سندھ میں آپریشن ہو رہا ہے، پنجاب میں کیوں آپریشن نہیں ہوتا، یہ تو بڑی متنازع بات ہے، بڑی غلط بات ہے۔ بہرحال اس وقت ضرب ازد جب شروع کیا گیا تھا تو اس کا فوکس یہ تھا، جو شاید کہیں تبدیل ہوا ہوگا، لیکن اس کا فوکس یہ تھا کہ بنیادی طور پر جو شمالی وزیرستان کے اندر علاقے باقاعدہ طور پر دہشت گردوں نے اپنے قبضے میں کر لیے تھے ان کو خالی کروانا۔ اس کے بعد اب رد الفساد کا آغاز اس بات کا فوکل پوائنٹ ہوگا، جو کہ آج ڈی جی ISPR کو بھی یہ کہنا پڑا، دہشت گردوں کے ہمدردوں کو ختم کرنا۔ اس نئے آپریشن سے ایک پیغام یہ دیا ہے کہ فساد کو ختم کرنا ہے، پاکستان سے اس فساد کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے۔ آپریشن میں دہشت گردوں کے سہولت کاروں کا خاتمہ کریں گے۔ یہ مشترکہ آپریشن ہے، اس میں کاروائیاں کسی خاص صوبے کے افراد کے خلاف نہیں ہو رہی بلکہ مشتبہ افراد کا بلا تفریق گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ یہ ایشو تب شروع ہوا جب لاہور کے اندر کچھ لوگوں نے، اور آپ نے دیکھا ہم نے یہ ساؤنڈ بائٹ بھی لگائی ہے، چیف منسٹر پنجاب نے آج امیر مقام صاحب کی قیادت میں لوگوں کو اس بات کی اشورٹی دینے کی کوشش کی۔ جب پولیس نے لوگوں سے یہ رابطہ کیا اور اس رابطے کے دوران انہوں نے یہ بتایا کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے جو کہ شاید پروجیکٹ میں ہی صحیح کیا جا سکا، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے علاقوں میں، آپ کے گھروں کے پاس، آپ کی دکانوں میں، آپ کی صفوں میں کوئی ایسے لوگ موجود ہیں جو مشکوک ہو سکتے ہیں، یا آپ نے ان کو اپنے علاقوں میں پہلے نہیں دیکھا، یا آپ کو شک ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی دہشت گرد کارروائی میں وہ ملوث ہو سکتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ اپنی صفوں کو مضبوط کریں۔ لیکن اس چیز کو غلط طریقے سے پروجیکٹ کیا گیا، غلط طریقے سے پروموٹ کیا گیا، اور اب معذرت کے ساتھ اس پر سیاست بھی ہو رہی ہے۔ اس پر سیاست کیوں ہو رہی ہے یہ تو سیاسی پولیٹیکل پارٹیز ہی بتائیں گی، لیکن ایک طرف ہم ملٹری کورٹس کی ایکسٹینشن کی بات کر رہے ہیں جو آج آلموسٹ اس کی توسیع ہو گئی ہے، 2 سال کے لیے کیا جائے گا، آج کے یہ اجلاس میں طے ہو گیا ہے۔
जो हुकूमत है उसने ये कहा है कि वो पीपल्स पार्टी से भी उम्मीद करती है कि 4 मार्च तक वो कोई अहम फैसला करेंगे, बट इन प्रिंसिपल द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज एग्रीड। नाउ द फोकस इज कि हम एक होकर इस फसाद की जड़ को खत्म करें। अब ये करना कैसे होगा? हुकूमत वक्त नैरेटिव देती है, लेकिन यहां पर अगर पॉलिटिकल पार्टीज ये नैरेटिव देंगी कि ये पख्तूनों के खिलाफ है, ये मुहाजिरों के खिलाफ है, ये सिंधियों के खिलाफ है, ये पंजाबियों के खिलाफ है, तो फिर रद्दुल फसाद नहीं, कोई फसाद इस मुल्क से उस अल्टीमेट फसाद को नहीं खत्म कर सकता जिसके बीज हम बिला वजह बोने जा रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट इट राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है वसीम आफ्ताब साहब ने, वाइस चेयरमैन हैं आप पाक से ज़मीन पार्टी के। मेरीन अनवर राजा साहिबा सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी की, फॉर्मर मिनिस्टर भी रह चुकी हैं, कौमी असेंबली की रुकन भी रह चुकी हैं। अली मोहम्मद खान साहब कौमी असेंबली की रुकन है, तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया और अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। मेरीन, में गुफ्तगू का आगाज आपसे इसलिए शुरू करना चाहती हूँ कि यू वुड नो बेटर डायनेमिक्स, और खुर्शीद शाह साहब का आज जो ये बयान आया है, ये तो मुझे नहीं लगता रद्दुल फसाद में हम खुदा न खास्ता कभी भी कामयाब हो सकेंगे अगर हम इतने ज्यादा डिवाइडेड हैं अभी भी इस चीज पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जैस्मीन, बात यह है, बात डिवाइड की नहीं है, बात बैलेंस की है, असूल की है और इक्वल राइट्स की है। देखिए जहाँ तक ताल्लुक है पंजाब में रेंजर्स के आने का, फिर फौज के आने का, तो देखिए ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जो बहुत देर से हुआ। अब वो कितनी इफादियत होगी उसकी, ये तो वक्त बताएगा। फिर भी देर आए दुरुस्त आए, मगर फिर भी ये जो सिलसिला है, ये जो मामला है, ये आपके सिम्टम्स को डील करेगा, कॉज को डील नहीं करेगा। और जो पावर्स रेंजर्स की या मिलिट्री की कराची में दी गई हैं, सिंध में दी गई हैं, क्या वही पावर्स और वही इक्वली यहाँ पे दी गई हैं? फिर ये कहा जाता है कि जी वहाँ के डायनामिक्स और है, वहाँ पे बत्ताखोरी है, टारगेट किलिंग है। वहाँ पे बत्ताखोरी जो रैंसम है, जो किडनैपिंग है, उसका बत्ताखोरी कह देते हैं या उसके लफ्ज चेंज है, मगर जो क्राइम की पोजीशन है वो तो सेम है। तो ये तहफ़्फ़ुज़ात जो अपोजिशन को हैं वो दूर करने चाहिए। हुकूमत का काम है कि रद्दुल फसाद अगर आपने शुरू किया है, ठीक है, बिल्कुल पाकिस्तान को इसकी जरूरत पेश आ गई। जो अफसोसनाक है कि सिविलियन इंस्टीट्यूशन एक बात बताइए कि पंजाब हुकूमत सरपरस्ती में पख्तूनों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, ये बयान दिया है आज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन खुर्शीद शाह ने। आप इसको थोड़ा जस्टिफाई करेंगी कि क्या मतलब था इस बात का? देखिए बात बिल्कुल क्लियर है। बात उन्होंने जो की है वो ये कह रहे हैं कि पंजाब के अंदर स्लीपिंग सेल्स हैं। ठीक है। ये स्लीपिंग सेल्स कब से हैं, क्यों नहीं इनको पकड़ा गया? बहुत अरसे अगर कहते रहे कि पंजाब के अंदर हालात वाकयात ठीक हैं, तो मुझे बताइए कि कराची से चीफ जस्टिस का या जज साहब का बेटा अगवा होता है, ऑल द वे मोटरवे से जाता है या जीटी रोड से कहीं से भी जाता है, और वो बरामद होता है जाके खैबर पख्तूनख्वा से। तो क्या इस सवाल का जवाब जो खुर्शीद शाह साहब ने किया है, या जो भी अपोजिशन के वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये, तो मुझे बताइए कि इस सवाल का तो जवाब इसके अंदर है। तो ये देखना पड़ेगा कि ठीक है, आपका मौक़िफ़ मैंने लिया। अली, मैं आपसे चाहूंगी आप इस पे कमेंट कर दें, बिकॉज मैंने ये भी सुना है कि कुछ पीएमएलएन के लोगों ने कहा शहर कराची में जब ऑपरेशन हुआ, सिंध में जब ऑपरेशन शुरू किया गया, जब रेंजर्स को फुल पावर्स दी गई, जिसके नतीजे खुद बोल रहे हैं। अगर रेंजर्स खुद बोल रहे होते तो हमें उनसे कोई वो ना होती, हमदर्दी ना होती, क्योंकि एक जमाना था जब वो खड़े होकर इशारा करते कहते आगे ना जाएं जी, आगे 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 लगी हुई है। बहरहाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, नस्ल कुशी, ये पख्तूनों के खिलाफ ये क्या हो रहा है? ये रद्दुल फसाद हजारों भी आप लॉन्च कर देना, हम कामयाब नहीं हो सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं बड़ा क्लियर इस पे बात करूंगा। देखिए, एक फसाद वो फैला रहे हैं जो दहशतगर्द हैं, जो हमारे में घुस के, क्योंकि अब जो 4th जनरेशन वॉरफेयर आपके साथ हमारे साथ लड़ी जा रही है, दुश्मन में हिम्मत नहीं है कि बॉर्डर से घुस सके पाकिस्तान। उसको पता है कि इनकी जरिया फौज है, इनके पास जो कौम है वो कौम फौज के पीछे खड़े होने वाली है।
اور نیوکلیئر طاقت ہے. اب آپ کو اندر سے مارنے کی پالیسی پہ وہ عمل پیرا ہیں, اور اب سے نہیں ہے 15 سال سے, لیکن اب اس میں تیزی آئی ہے. جو منوج پریکر نے اور اجیت دوال نے پچھلے سال جو بات کی تھی اس پہ آرمی پبلک سکول سے سٹارٹ کیا پچھلے سال, اور وہ چل رہا ہے. اب ایک فساد تو وہ پھیلا رہے ہیں, ایک فساد ہمارے سیاستدانوں کے دلوں کے اندر ہے, اور وہ فساد یہ ہے ہر آدمی کو کرسی کی بہت چاہ ہے. مجھے آج سمجھ نہیں آئی کہ جو اپوزیشن لیڈر نے بیان دیا ہے, یہ بیان وہ کیوں دیا انہوں نے اور کس لیے دیا. دیکھیں, ایک ایسی جماعت جس نے سب سے بڑی قربانی دی ہے, دیکھیں پاکستان میں سب جماعتوں نے قربانی دی. ANP سے بشیر بلور, بشیر بلور صاحب شہید ہوئے, ہمارے 2-3 MPs شہید ہوئے ہیں PTI کے. اسی طرح نون لیگ کے شجاع خان زادہ صاحب جو ہیں وہ بہت بڑی قربانی تھی, اور اسی کے ساتھ پیپلز پارٹی کی قربانی سب سے بڑی ہے, بے نظیر بھٹو شہید ہوئی ہیں. اس جماعت سے یہ بیان آنا, دیکھیں سب سے پہلے میں پختون ہوں اور میں نے اس کو اٹھایا ہے, مراد سعید نے اٹھایا ہے, پھر ہماری جماعت کے چیئرمین عمران خان نے بھی اٹھایا ہے کہ اس کو جو ریشل پروفائلنگ ہو رہی ہے اس کو کنڈیم کیا ہے اور اس کو بند کیا جائے. اس پہ جو پنجاب حکومت کا بیان آیا, انہوں نے کہا کہ ہمارے کوئی پالیسی نہیں ہے. اگر ان کی بات کو آن دا فیس ویلیو لے لیا جائے, اس کا مطلب ہے کہ کیا پنجاب پولیس ان کی مرضی کے بغیر کر رہی ہے ٹیسٹ اپروول سے, تو اس کو تو کنڈیم کرتے ہیں. لیکن جو آج اپوزیشن لیڈر نے بات کی ہے خورشید شاہ صاحب نے, کہ انہوں نے یہ کہا ہے کوٹ اینڈ کوٹ تقریباً ایسے ہی الفاظ ہیں کہ رد الفساد فساد پھیلانے کا باعث بن رہا ہے. اب یہاں پہ میرا سوال ہے, میں ان کے اس سٹیٹمنٹ کو سٹرونگلی کنڈیم کرتا ہوں اور ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اپوزیشن لیڈر کے طور پہ وہ اپالوجی دیں اور قوم کو, کیونکہ وہ ایسی جماعت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جس کا سٹینڈ دہشت گردی کے خلاف ہے. اب میں بتاتا ہوں میری وجہ کیا ہے. دیکھیں, جو رد الفساد ہے اس کا اعلان میاں صاحب نے نہیں کیا تھا, حالانکہ وزیر اعظم ہے, ان کی اونرشپ ہے اس پہ, لیکن اس کا اعلان قمر جاوید باجوہ صاحب نے ISPR کی جانب سے ہوا تھا جب ان کی کور کمانڈر کانفرنس ہوئی تھی یہ پچھلے ہفتے. اب بات یہ ہے کہ کیا رد الفساد صرف پنجاب پولیس کا آپریشن ہے؟ یہ KP پولیس کا بھی ہے, سندھ پولیس کا بھی ہے, بلوچستان پولیس کا بھی ہے, رینجر کا بھی ہے, اور سب سے امپورٹنٹ پاک فوج آپ کی نیوی اور ایئر فورس کا ہے. اور اس کو فساد پھیلانے کی بات کرنا, میں سمجھتا ہوں اگر انہوں نے غلطی کی ہے تو وہ بھی تصحیح کر دیں, اگر اس بیان پہ قائم ہے تو وضاحت کریں, اور پھر اپنی جماعت جو ہے ان سے پوچھیں اس بات پہ کہ ایک رد الفساد نامی جو دیکھیں آپریشن ضرب عضب کی ایکسٹینشن ہے, اور اس کو اگر اپوزیشن لیڈر کوسچنیبل کر رہا ہے. دیکھیں ریشل پروفائلنگ پہ ہم نے سب سے پہلے آواز اٹھائے, اس پہ کھڑے ہیں, لیکن اس میں جو ANP والے اس کو پولیٹیکلی کیچ کر رہے ہیں, اس ملک کے اندر ایک اور فساد پھیلایا جا رہا ہے. ایک سیکنڈ رک جائیں. ریشل پروفائلنگ میں بڑی اس چیز سے تنگ آ گئی ہوں, بڑی میں اس چیز سے فیڈ اپ آ گئی ہوں. پہلے تو آپ نے, میں کراچی کے حوالے سے, وسیم آفتاب صاحب آپ کی چلے فارمر پارٹی سے ہی, اب آپ ایک کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, وائبرنٹ پڑھی لکھی پاکستان میں کراچی میں بسنے والے, کراچی کی بیک بون, ٹھیک ہے, ہمیشہ یہ ڈیبیٹ ہوتی رہی کہ تعلیم دینا ہے ان کو صحیح, اور یہی مصطفیٰ کمال کا میسج ہے نا. تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ پنجابی رینجرز, پنجابی فوج, یہ ریشل پروفائلنگ, یہ جنگ ہم کبھی نہیں جیت سکتے اگر ہمارا یہ موقف ہے تو. شکریہ جیسمین. دیکھیں جس طرح سے پاکستان بحیثیت قوم جتنے بڑے کرائسس سے ہم لوگ دو چار ہیں, آپ نے اپنے ایک پروگرام کی ابتدا میں ایک لفظ کہا تھا کاؤنٹر نیریٹو. جی, بدقسمتی سے دیکھیں ہمارا دشمن سرحد کے باہر بھی ہمارے خلاف ہے اور سرحد کے اندر بھی ہمارے خلاف ہے. ایک آدمی ایک طرف ملا فضل اللہ کو ڈیل کر رہا ہے, ایک طرف وہ ہربیار مری اور جو بھی بگٹی صاحب ہیں ان کو ڈیل کر رہا ہے, ایک طرف وہ الطاف حسین کو ڈیل کر رہا ہے. اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے, اس کے باوجود جب ہم سب کو, پورے پاکستان کو ایک آواز ہو کر ہمیں یہ بات اٹھانی چاہیے تھی کہ اب پاکستان مشکل میں, لہٰذا ہماری ذات برادری ہماری پہچان ہے, بٹ سب سے پہلے ہمارا ملک ہے, اس کے دفاع کی ذمہ داری, اس کے استحکام کی ذمہ داری ہماری بنیادی ذمہ داری تھی. لیکن اگر ہم نیشنل ایکشن پلان کو ہی اٹھا لیں تو صرف اس کے 18 پوائنٹس کس کی ذمہ داری تھی؟ یہ حکومت کی ذمہ داری تھی, نہیں ادا کیے. وہ ساری چیزیں جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں, بالکل میں علی کی اس بات سے تائید کرتا ہوں کہ بحیثیت اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ صاحب کو ایسا بیان نہیں دینا چاہیے تھا اس وقت. اگر دیکھیں کہیں کوئی کام ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے اس میں کہیں غلطی ہو گئی ہو, تو جو جتنا بڑا ذمہ دار ہے, جتنا بڑا عہدیدار ہے, اس کو اتنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے, نہ کہ ہم ڈیوائڈ کی طرف لے جائیں. یہ اس سے میسج بڑا غلط گیا ہے. ہمیں یہ ضرور بات کرنی چاہیے کہ بھائی ہمیں اس وقت بحیثیت قوم
ایک ہونا ہوگا. یہ پاکستان کی فوج ہے, یہ پاکستان کی رینجرز ہے, یہ پاکستان کی پولیس ہے. حکومت نہیں ہے, دیکھیں گورنمنٹ بھی تو اونرشپ لے رہی ہے نا, گورنمنٹ ہی رد الفساد کرا رہی ہے. دیکھیں جیسمین, ہم اس وقت ٹائم ہوئے کہ ہم غلطیوں کی طرف جانے کے بجائے ہم کہیں گے ٹھیک ہے ان سے غلطیاں ہوئی ہیں, لیکن پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے ہمیں یونائٹ کرنے کی. پاکستان کو ضرورت ہے, میری آپ کی پہچان مختلف اپنی جگہ ہے, لیکن پاکستان کو ضرورت ہے ایک پاکستانی نیشن کی. ہم اگر اس بنیاد پہ آج بھی لڑ رہے ہیں تو اس کا فائدہ ہر حال میں ہمارا دشمن اٹھا رہا ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ میں یہاں سے بیٹھ کر, علی وہاں سے بیٹھ کر, پنجاب سے صرف ایک آواز اٹھے کہ ہم سب پاکستانی ہیں, ہماری پہچان پاکستانی ہے, پاکستان سے ہی ہم ہیں. پاکستان کمزور ہوتا ہے, پاکستان کا دشمن مضبوط ہوتا ہے. یہ کوالٹی لیڈرز میں ہوتی ہے. نہیں, ہم تو بات کر رہے ہیں, دیکھیں نا, میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اس پہ نہیں جا رہے کہ خورشید صاحب نے بات کر دی, ہم اس کو فلیش کر رہے ہوں, اس پہ پوائنٹ اسکورنگ ہو رہی ہو. پنجاب حکومت کی نااہلی, کمزوری اپنی جگہ, لیکن پاکستان کو ضرورت ہے ہمارے یونائٹ ہونے کی. ہم پاکستان کے استحکام کی بات کریں گے, ہم پاکستان کو یونائٹ کرنے کی بات کریں گے. دیکھیں اختلاف اگر پارٹی کا, میں علی کی اس بات پہ ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو میچ ہو رہا ہے فائنل پی ایس ایل کا, اس کے اندر میں لاہور جاؤں گا میچ دیکھنے, جبکہ خان صاحب کا نیریٹو کچھ اور ہے, یہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو یہ دراصل کریج ہے کہ انسان بتا رہے کہ ہمیں ضرورت ہے پاکستانی کے اندر آج جس ہمت اور حوصلے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, ہم اگر کہیں کوئی خرابی ہو رہی ہے ہم اس کو نظر انداز کرتے ہیں, پاکستان کے لیے ہم آگے ہیں. نیریٹو کیا ہے تو آپ کیا مجھے جواب دیں گے؟ کیا ہے کاؤنٹر نیریٹو آپ کا؟ سوائے اس کے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو 24 گھنٹے یہ بولنا پڑے کہ خون کا بدلہ خون ہوگا, اور اس کے بعد ایک ایک خون کے قطرے کا حساب لیا جائے گا, اور رد الفساد کا ہر سپاہی پاکستانی ہر پاکستانی ہے. He should not even have to say that. کیا 9/11 کے بعد ہر امریکن کو جا کے سی آئی اے اور ان کے ڈی جیز نے یہ کہا تھا کہ بولو بھائی تم امریکن ہو؟ کاؤنٹر نیریٹو دیکھیں جیسمین, فوج نے, رینجرز نے, پولیس نے, اس ملک کے سلامتی سے وابستہ ہر فرد نے اپنی قربانی دے دی ہے. آج اگر یہ جو بھی رسپانسبلٹی یہ اگر آ کر کسی شولڈر پر فکس ہوتی ہے, یہ تو سیاسی جماعتوں پر فکس ہوتی ہے, حکمرانوں پر فکس ہوتی ہے. دیکھیں ہم نے کوئی بھی وہ اقدام نہیں کیا, ہم نے مدرسہ ریفارمز نہیں کیا, ہم نے ان سارے لوگوں کو جو ہم نے کاؤنٹر نیریٹو ہی نہیں دیا. آپ کہہ رہے ہیں نیشنل ٹیلی ویژن پہ آ کے دنیا کو آپ کہہ رہے ہیں رد الفساد فساد پھیلا رہا ہے. میں میرین اف یو کوڈ کامنٹ آن دس, اس پہ تو یہ بالکل ایسے نہیں ہے جیسے یہ بات آپ کی جا رہی ہے کہ رد الفساد فساد پھیلا رہا ہے. دیکھیے میں یہ بڑا کلیئرلی بتا دوں کہ یہ اس چیز کو جس طرف لے جایا جا رہا ہے, یا پروگرام کا جو آپ فوکس کر رہے ہیں, خورشید شاہ صاحب کا یہ جو بیان ہے, بجائے اس کو پازیٹیولی لینے کے لیے آپ اس کو بہت نیگیٹو لے رہے ہیں کہ جی فوج کے اوپر بات کی ہے, کہ وہ صوبائیت کی بات کی ہے کہ فوج پنجاب سے ہے یا خیبر پختونخوا. فوج پاکستان کی فوج ہے, فوج کا جو کام ہے وہ کر رہی ہے اور اس کو وہی کرنا چاہیے, سیاست میں نہیں آنا چاہیے. بڑا بولڈلی ہر سیاستدان کو یہ بات کرنی چاہیے. دوسرا جو خورشید شاہ صاحب نے بات کی ہے, اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے, نہ اس کو ٹلٹ کرنے کی ضرورت ہے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو وہ بات کہنا چاہتے ہیں, جو اپوزیشن لیڈر بات کرنا چاہتا ہے, جو عوام سوچتی ہے وہ یہ سوچتی ہے کہ آپ نے جو پاورز دیے ہیں انسٹیٹیوشن کو, کیا وہ سندھ میں, کراچی میں, پنجاب میں, یا جتنی اس کی ضرورت ہے اتنے دیے ہیں؟ یہ تو پاورز دینے کی بات ہو رہی ہے, بیلنس کی بات ہو رہی ہے, ایکویلٹی کی بات ہو رہی ہے. آپ اس کو بالکل نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ جی انہوں نے بالکل ایک دیوار کے ساتھ لگانے کی بات کی ہے. دیکھیے اس میں جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم پالیٹیشین ہیں, نہیں میرین, اگر وہ پاورز کی بات کرتے تو ہم پاورز کی بات کرتے, لیکن انہوں نے یہ کہا پختونوں کا پاکستان بنانے میں بہت بڑا کردار ہے. اب کہا جاتا ہے کہ جو پختون ہے وہ مشکوک ہے, بات کرتے وقت گہرائی میں نہیں جاتے کہ اس کے کیا اثرات ہوں گے. انفرادی فعل پر پوری قوم کو نشانہ بنانا ناانصافی ہے. اچھا دیکھیے, اب آپ بات تو سمجھنے کی ہے نا. بات تو یہ ہے کہ ہاتھ میں بھی دیکھ رہی ہوں اور آپ بھی دیکھ رہی ہیں, آپ اس طرف سے دیکھ رہی ہیں اور میں اس طرف سے دیکھ رہی ہوں. اگر خورشید شاہ صاحب کی بات آپ نکال لیں, خورشید شاہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور وہ بہت ماشاءاللہ زیرک سیاستدان ہے, اپوزیشن کو لے کے چل رہے ہیں. اگر یہ بات کی جائے کہ ان کی بات میں فوج کے بارے میں یا اپنے ہی ملک کے کسی فوج کی بات نہیں ہے, اپنے ملک کا انسٹیٹیوشن ہے, اگر اس کے بارے میں کوئی بات تو ضرور کہیں گے. فوج کی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. میں جملہ مکمل کر لوں, میں ایک جملہ مکمل کر لوں. اگر پختون کی بات کی جاتی ہے بالکل ساتھ کھڑے رہے ہیں, مگر جہاں کی کمزوری ہے اس کو پن پوائنٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, اور اس کو نیگیٹو نہیں لے کے جانا چاہیے, پازیٹیو لینا چاہیے. آج ملک میں جو یہ حالت ہوئی ہے اس لیے ہوئی ہے کہ اگر ہم سارے مل کے سویلین انسٹیٹیوشنز کو امپروو کرتے, آج فوج کو کرکٹ کروانی پڑ رہی ہے, یہ شرم کی بات نہیں ہے. آپ کا
इंस्टीट्यूशन बंद है, स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, मगर आप फौज क्रिकेट का पैरा दे रही है। स्कूल भी खुले रहे, कॉलेज भी खुले रहे, बच्चे अपने जाएं और आपकी आमदो रफ्त हो। देखिए बात यही समझने की बात है। ये पॉइंट से मैं एग्री करती हूँ, पाकिस्तान को किस तरफ लेके जा रहे हैं। मैं इस पॉइंट से एग्री करती हूँ, लेकिन लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक। अली, यू कमेंट ऑन दिस। मैं वेलकम बैक जी। अली, यू वांटेड टू कमेंट ऑन दैट। देखिए, मैं ये अर्ज करूंगा कि इस वक्त है कि पाकिस्तान के जो सियासी लीडर्स हैं, हम लोग अपने अपने लेवल पे देखें, चेयरमैन इमरान खान का, जरदारी साहब का और मियाँ साहब का अपना लेवल है, टॉप लीडर्स हैं। उसके बाद जो है वो सेकंड थर्ड की लीडरशिप आती है। हर लेवल के लीडर का अब ये काम है कि वो उसी तरह से रेसिप्रोकेट करे जिस तरह से डीआईजी मुबीन ने रिस्पॉन्ड किया, जिस तरह से चारसद्दे में नौजवानों ने, लड़कों, बच्चों ने रिस्पॉन्ड किया, पुलिस के जो बच्चे वहां पे जो स्पेशल उसके थे, वो रेसिप्रोकेशन लीडर्स में नजर आनी चाहिए कि अगर वो उधर जान दे रहे हैं तो इधर हम अपनी जान भी मारते हुए नजर आए। मैं नहीं कहता हमें कोई भी खुदा न खास्ता सवाल ही नहीं पैदा होता कि किसी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का कोई छोटा सा भी लीडर दहशतगर्दों का आलाकार हो, सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन मसला यह है कि हम वो जो हमने विरसे में पाया है ना अंग्रेज से निजाम, एडवर्सेरियल सिस्टम, जिस तरह अदालत में दोनों लड़ के फैसले की तरफ जाते हैं, लड़ के भी कभी फैसला होता है। मसला यह है कि हम हर चीज में एडवर्सेरियल हो जाते हैं। हमें यह एहसास होना चाहिए कि कुछ टर्फ्स ऐसे हैं जहां पे आप एडवर्सेरियल नहीं, वहां पे आप एलाइज हैं। अगेंस्ट होम योर एनिमी, जो छुपा हुआ दुश्मन है। सामने का दुश्मन तो फिर भी अच्छा होता है, छुपा हुआ दुश्मन जो अंदर से बुज़दिल तरीन आदमी, जो बच्चों के भी गर्दन काटता है, बुज़दिल तरीन आदमी से आपका जो है मुकाबला है। अब इसमें देखें, हम जो नेशनल एक्शन प्लान है उसमें 15वां पॉइंट है कि पंजाब में जीरो टॉलरेंस होगी। उस पर पंजाब में गवर्नमेंट ने कोई खास काम नहीं किया और हम उस पर बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, हम भी करते हैं, पीपल्स पार्टी के भाई बहनें भी करते हैं। लेकिन नेशनल एक्शन प्लान में पॉइंट नंबर 2 है मिलिट्री कोर्ट्स। 15वें पे, 16वें पे, 20वें पे तो तब आएंगे। 20वां पॉइंट है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को उठाएं। वो नहीं उठा। गलती किसकी है? सबसे ज्यादा मियां साहब की है, क्योंकि मरकज में हुकूमत उनकी है। फिर बाकी जमातों की भी है कि सूबों में हमने तो पुलिस को डीपोलिटिसाइज करने के लिए इकदाम उठाए, लेकिन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो बहुत बड़ा एक एंटरप्रेन्योर है जिसको उठाना है। उसमें तमाम सूबों की तरफ से कमी आई है। अब उसकी सजा किसको दें? अगर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बेहतर नहीं हुआ तो हुकूमत से तो क्वेश्चन होना चाहिए, जो हम कर रहे हैं, लेकिन वो तो आहिस्ता आहिस्ता होगा। फौज आपको कह रही है कि हम लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। रेंजर लड़ रही है, मर रही है, शहीद हो रही है। पुलिस लड़ रही है, मर रही है, शहीद हो रही है। आपका जो ऑर्डिनरी सिविल सिस्टम है अदालतों का, वो उस लेवल का नहीं है कि दहशतगर्दों को फौरी सजा मिल सके। वो आपको कहता है हमें मिलिट्री कोर्ट्स और चाहिए क्योंकि हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हैं। हम उस पर पसोपेश कर रहे हैं, हम उस पर पसोपेश कर रहे हैं। वो रिस्पॉन्स नहीं नजर आ रहा पॉलिटिकल लीडर्स का जो होना चाहिए उस तंदही से। स्टेट का रिस्पॉन्स, नो काउंटर नैरेटिव हैज कम फोर्थ। काउंटर नैरेटिव पे मैं आपको एक बात बताऊं, अपना जो है जैस्मीन बीबी, मैं बात बताऊं आपको जी। काउंटर नैरेटिव क्या है? काउंटर नैरेटिव पे बहुत बात, काउंटर नैरेटिव मैं जिस काउंटर नैरेटिव को समझता हूं वो है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काउंटर नैरेटिव। वो क्या था कि हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर्म, रज़्मे हक़ बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। आज उलमा का रोल है, उलमा अपना रोल अदा करें। 22 करोड़ आवाम में लाखों मसाजिद हैं, हर जुम्मे को करोड़ों मुसलमान उधर जाते हैं। उधर जाके लोगों को बताएं कि पाक फौज किसकी जंग लड़ रही है। मेरा इस पे ईमान है, मेरी बात में आपको काउंटर नैरेटिव दे रहा हूं, काउंटर नैरेटिव दे रहा हूं आपको, आप उसको चलाएं, अवाम को बताएं काउंटर नैरेटिव क्या है। ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना है, 27 रमजान को बना, मोहम्मद रसूलुल्लाह के हुक्म पे बना। पाक फौज इस्लाम की फौज है, हम पाकिस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं। ये बताएं ना लोगों को। हजरात हैं अली, जरा ठहरो अली, आप ठीक कह रहे हो। मैं आपसे आप लोगों से एग्री करती हूँ, लेकिन मैम यू नीड टू अंडरस्टैंड ना, इट हैज टू बी जो बात अली कह रहे हैं। नहीं, आई एग्री। मेरी प्लीज गिव मी अ मिनट। वसीम आफ्ताब साहब, इफ यू कुड कमेंट ऑन दिस। वो मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि आप एक पिरामिड बनाने जा रहे हैं, लेकिन आपको यही नहीं पता कि उस पिरामिड में पीसेस पजल के कहां फिट होने हैं। ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, ऊपर से नीचे आएगा भाई।
بالکل آپ نے جیسمین صحیح بات کی. دیکھیں علی جو بات کہہ رہے ہیں بنیادی طور پہ بیسک بات سب سے میں نے بالکل صحیح ہے, لیکن بات وہی ہے کہ ہمارا اسٹیٹ کا رول کہیں نظر ہی نہیں آ رہا. ایک آدمی, میں, آپ, علی, مہرین, ہم سب اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کتنی ایفرٹس کر لیں, جب تک ریاست اور اسٹیٹ اس میں شامل نہیں ہوگی وہ نیریٹو بلڈ نہیں ہونے والا. کیونکہ دیکھیں ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ کی ایک سوچ ہے, علی کی ایک سوچ ہے, میری ایک سوچ ہے, میرین کی ایک سوچ ہے, لیکن اگر یہ سوچ ہے اسی طرح ڈائیورٹ رہی اور ریاست نے اپنا رول پلے نہیں کیا تو یہی ہمارے ملک کی فالٹ لائن یہی ہے کہ علی جو بات کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے اس ملک میں جو رہنے والے دیگر لوگ ہیں وہ کہیں گے نہیں بھائی میں علی کی بات سے ڈیفر کرتا ہوں, میں ان کو نہیں مانتا, کیونکہ ہمارے ملک کا المیہ یہ کہ ہمارے یہاں ریئیکشنری باتیں زیادہ ہوئی ہیں. ہم لوگ ہر موقع پہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر میرے کسی سیاسی مخالف نے کوئی بات کی ہے, چاہے کتنی اچھی بات کی ہے, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی بات کو رد کیا جائے کیونکہ مجھے اپنے لوگوں کو مطمئن کرنا ہے. تو جب تک ہمارا یہ رویہ میں وہ چاہے پولیٹیکل ہو, ریلیجس ہو, کوئی سی بھی ہو, یہ جب تک یہ ہم لوگ بحیثیت قوم یہ وقت ہے کہ ہم یہ طے کریں کہ ہمارے کتنی اختلافات ہوں. وسیم آفتاب سب تنگ آ گئی ہوں, میں اتنی دفعہ یہ سن چکی ہوں نا, اب یہ وقت مجھے جواب دیں. جیسمین ایک منٹ ادھر آ جائیں ذرا اسلام آباد, بولے ایک منٹ کے لیے. جی میں سن رہی. دیکھیں مجھے کچھ نہیں پتا کون بڑے لیڈر کیا کہہ رہے ہیں, مجھے اتنا پتا ہے کہ جو گوندل صاحب شہید ہوئے ہیں مبین صاحب کے ساتھ لاہور میں جو ایس پی آپریشن تھے, ان کی بچی 4 سالہ روزانہ جو ہے پولیس لائن فون کرتی کہتی ہے میرے پاپا کب آئیں گے. کیا یہ جواب میاں صاحب, زرداری صاحب, خان صاحب اور ہم سب اس بچی کو دینے کی پوزیشن میں ہیں کہ اس کے باپ کب آئیں گے؟ میرین کچھ کہنا چاہ رہی ہیں آپ نے؟ ٹھیک ہے یہ جواب ہمارے پاس نہیں ہے کہ دیکھیے جواب ہم حالت جنگ میں ہیں, جنگ کسی کی تھی, آگ کسی کی تھی جس کے شعلے ہم تک پہنچے اور ہم اس آگ کا شکار ہو گئے. خرابی کہاں پہ ہے؟ نیشنل ایکشن پلان پہ پورا عمل درآمد نہیں کیا گیا. خرابی کہاں پہ ہے؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا 4 پوائنٹس ہیں. کیا کہہ رہے تھے وہ آپ کو؟ ویژن دیکھو بلاول کا, اس نے کہا اکاؤنٹیبلٹی, اکنامک اکاؤنٹیبلٹی جو بہت ضرورت ہے, جو کاز آف ٹیررزم کو ختم کرے گا, اکنامک اکاؤنٹیبلٹی. پھر انہوں نے کہا کہ انٹیریئر منسٹری میں کمزوری ہے, جسٹس عیسیٰ کی رپورٹ آپ کے سامنے ہے. پھر انہوں نے کہا کہ خدارا آپ جو یہ معاملات لے کے چل رہے ہیں اس میں آپ کو فورن منسٹر چاہیے, اس وقت آپ کا ڈپلومیٹک جو آپ کا اینڈ ہے وہ کمزور ہے. مجھے بتائیے جی ایچ کیو میں اگر ایمبیسڈرز کو بلا کے بریفنگ کی جاتی ہے تو شرم کی بات نہیں ہے؟ دیکھیے انہوں نے جی ایچ کیو والوں نے تو اپنا کام کرنا ہے, مگر ہم کیا کر رہے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور پھر تیسری بڑی امپورٹنٹ جو بڑی ضروری بات یہ ہے کہ دیکھیے جیسمین, بالکل علماء کا علی نے جو بات کی, اور میں یہ ہمیشہ بھی کہتی آئی ہوں کہ اس وقت علماء کا کردار بڑا امپورٹنٹ ہے, کھل کے علماء کو سامنے آنا چاہیے. علامہ شاہد شاہ جیلانی ہے, انہوں نے کہا کہ جو یہ بومبنگ کرتا ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اسی طرح باقی علماء کو بھی آنا چاہیے, بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا اب یہ ساری چیزیں اگر ہو جائیں تو یہ بات ہم کہیں کہ ہم پولیٹیشینز کے اندر سے ظاہر سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ٹیررزم کو یا کرپشن کو سپورٹ کرے, مگر آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہاں پہ بھی کوئی نہ کوئی تانے بانے موجود ہیں, اس کو بھی ہمیں جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنا پڑے گا. دیکھیے اپنا ہی باڈی ہوتی ہے, اس میں کوئی نہ کوئی اگر خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو اس کو کاٹ کے پھینکنا پڑتا ہے. ایک تو سچائی کا سامنا کریں, سچائی کا سامنا کریں. ہم سچائی کا سامنا نہیں کرتے, ہم سچائی کو ہم کریں گے, آپ کریں گے. دیکھیے مجھے یہ بتائیے جیسمین, مجھے یہ سمجھنے روز اے پی سی ہوتا ہے, چلے بہت اچھی بات ہے, بیٹھنا چاہیے, بات چیت. ملٹری کورٹس کی کیوں ضرورت پڑی؟ اگر آج ملٹری کورٹس ہیں تو ملٹری کورٹس نے کتنوں کو پھانسیاں دی؟ آج ضرورت ہے ملٹری کورٹس, ٹھیک ہے, مگر مجھے بتائیے کہ یہ جو جوڈیشری بیٹھی, ججز بیٹھے ہوئے, آج پیناما کے آرگومنٹس کتنے دن ہو گئے ہوئے ہوئے, فیصلہ پھر کیوں نہیں آ رہا؟ میں سمجھتی ہوں بہادر ہونا پڑے گا ججز کو بھی, بہادر ہونا پڑے گا انسٹیٹیوشنز کو بھی, ان کے بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی, نیب کو بھی. انسٹیٹیوشنز تو بنا دیے گئے ہیں, نیب کی وفات ہو چکی ہے, میرین پہ شخص بیٹھا ہوا ہے, نیب کی وفات ہو چکی ہے, اس کا جنازہ نکل گیا ہے. جیسمین جی علی, نہیں میں امید رکھتی ہوں, میں ابھی بھی امید ہے, مجھے ابھی بھی امید ہے. دیکھیے میں ایک سیکنڈ رکیے گا, یہ سب پاکستانی ہیں میم, ٹھیک ہے یہ سب پاکستانی ہیں, لیکن سب سے پہلے ابھی بھی ضمیر جاگ سکتا ہے. پتہ نہیں اللہ اگر جگائی نہ دے ضمیر کہیں, میں تو یہی کہوں گی. اب
جی علی پلیز could you یہ comment بات on ابھی it? یہاں بھی کی گئی نا. اور جب تک ہم اپنی نوکری سے سنسیئر ہیں، اپنے پریویلیجز سے سنسیئر ہیں، تو پاکستان کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا. Agreed. وہ Please, جج ہوں، please let جرنل others ہوں، comment. بیوروکریٹ ہوں، Yes, Marine, agreed. پولیٹیشنز ہوں. یس علی ویسے یہ بات بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہمارے ان کو اندر سب چاہیے کچھ ہے. میم کہ وہ ایک سیکنڈ، پاکستان سے ایمانداری sincere ہو. نہیں ہے نا، یہی تو مسئلہ ہے نا، ہمارے اندر ایمانداری نہیں ہے، میں خوف آپ کے ہے. ذرا ایک منٹ دیکھیں، ایک بات ابھی جو میری بہن نے بات کی ہے، بڑی زبردست بات کی ہے کہ بولڈ ہونا پڑے گا. دیکھیں، اور وہ میسج کدھر سے ہمیں ملا ہے؟ کسی فوجی سے نہیں، کسی پولیس والے، کسی سیاستدان سے نہیں. وہ میسج ہمیں ملا ہے آرمی پبلک سکول کی ان ماؤں سے کہ جن کے بدن کے ٹکڑے جو ماں بدن میں پالتی ہے نا 9 مہینے اور جو بڑا کرتی ہے، اس کو پتا ہوتا ہے دکھ کیا ہوتا ہے. چھوٹے بچے کا جنازہ جب سردیوں میں لوگوں نے نئے کپڑے سلوائے ہیں، ان کے بچوں کے کپڑے اسی طرح ٹنگے ہوئے ہیں، کتابیں پڑھی ہیں، لیکن وہ بوٹ پہننے اور کتابیں اور وہ یونیفارم پہننے والے بچے نہیں ہیں. لیکن ان ماؤں نے پاکستان کی تاریخ میں سرماؤں کو پتا ہے قربانی کیا ہوتی ہے. اسی آرمی پبلک سکول میں اس شہید بچے کے دوسرے بھائی یا بہن کو وہ بھیجا ہے اور آج بھی بھیج رہے ہیں کیونکہ کو اعتماد ہے اس سسٹم پہ. انہیں اسی سکول میں بھیجا ہے، قربانی دینی ہوگی. اور ایک اور چیز بھی، تھوڑا سا سوچ کو بدلنا ہوگا سیاستدانوں نے بھی اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی، کہ سارا گن سیاستدانوں پہ بھی نہ ڈالیں. آپ کی بھی غلطیاں ہیں، سب اپنے اپنے گریبان میں جان کے اور پھر آپس میں پھر بیٹھیں، آپس میں مل کے پھر بیٹھیں اور اس کے بعد یہ ملک ٹھیک ہوگا. اس وقت پالیسی صرف ایک جملہ دیکھیں جیسمین، یہ دونوں اچھی باتیں کر رہے ہیں، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ دیکھیں ہم اپنی سطح پر کتنی اچھی باتیں کریں، لیکن بنیادی ذمہ داری ریاست کی ہوتی ہے، حکومت کی ہوتی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم سب کی غلطیاں اپنی جگہ. سندھ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک آپریشن ہو رہا ہے، کراچی میں آپ کر لیجئے آپریشن، بھئی سندھ میں آپ نہیں جا سکتے. وہ آدمی جس کی قربانیوں کو ہم یہاں پہ سلام پیش کر رہے ہیں، وہ آدمی جب آپ سے یہ کہتا ہے کہ فلاں دشمن فلاں جگہ بیٹھا ہے، بولتے ہیں نہیں آپ کو شہر میں رہنا ہے، سندھ میں نہیں جانا. نہیں، میں کراچی آپریشن کی بات کرتا ہوں نا، یہی ریفلیکشن تھا پنجاب کے اندر. تو یہ ساری چیزیں ہوئے ہیں کہ جب ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ خرابیاں ہیں، آپ کو کس نے روکا ان کو پرمیشن دینے کے لیے؟ کیوں بیچارہ وہ آدمی جو قربانی دے رہا ہے، جس کے بچے یتیم ہو رہے ہیں، جو کم تنخواہ پر اس ملک کو ہے نا، جو کم تنخواہ پر اپنی جان دے رہا ہے اس ملک کے لیے، اور وہ آ کے آپ کے آگے دستے سوال لے کے کھڑا ہے کہ میں آپ کے اس شہر کو کے دشمنوں سے بچانے کے لیے مجھے فلاں علاقے میں جانا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ نہیں جا سکتے. تو یہ کس طرح کا نیریٹو بلڈ کر دیا ہم نے جب تک اس مصلحت کے تحت. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم حکومت کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ اس طرح کی حکومت کرنا چاہتے ہیں جس کے سارے بینیفٹ مجھے اور میری پارٹی اور اس سے وابستہ لوگوں کو. جب تک یہ سوچ تبدیل نہیں ہوگی، ہمارا ملک اسی طرح سے گھرا رہے گا. دیکھیں آج وہ جو بچے علی کہہ رہے ہیں نا، وہ بچی جو فون کرتی ہے کہ میرا بابا کب آئے گا، اس بچی کا المیہ یہ ہے کہ آج اس کو یہ یقین ہونا چاہیے تھا کہ میرا بابا تو چلے گیا لیکن اب مزید کسی اور کا بابا نہیں جائے گا. لیکن اگر خوشی صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ پٹھانوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، اٹس مین کہ قوم مر گئی. تو پی ٹی آئی نے بھی یہی کیا. دیکھیں میں ایک تنقید نہیں کر رہا ہوں، نہ شکایت کر رہا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں ہم سب کو مجموعی طور پر بحثیت قوم ایک ساتھ کھڑا ہونا چاہیے کہ یہ ہم سب کی انفرادی نہیں اجتماعی جنگ ہے. ہم سب بحثیت قوم مشکل میں گرے ہوئے ہیں، پاکستان بحثیت ملک مشکل میں آیا ہوا ہے. اس وقت ہم میں سے کوئی بھی اگر کوئی ایسی بات کرے گا جو غیر مناسب ہے، جو سب اسٹینڈرڈ ہے، اس کا نتیجہ اس ملک کے لوگوں کو بھگتنا ہوگا. جن پر زیادہ ذمہ داری ہے، جو زیادہ بے اختیار ہیں، ان کے الفاظوں کا چناؤ مناسب ہونا چاہیے. یہ کہہ دینا کہ فلاں نے غلطی سے کر دیا ہوگا، یہ وقت وہ غلطی والا نہیں ہے. آپ بہت ذمہ دار آدمی ہیں، آپ اس ملک کے اپوزیشن لیڈر ہیں، آپ انتہائی ذمہ داری کے حامل ہیں. جی میرین. اچھا جیسمین، دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر ایک کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے اور دے سکتے ہیں. ہمارے جو بھی بھائی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیے آصف علی زرداری صاحب نے ابھی یہ کہا 2-3 دن پہلے کہ پالیسی شفٹ کی ضرورت ہے. کیا وجہ ہے؟ اتنے 50,000 سے زیادہ شہادتیں ہو گئیں، افواج کی بھی اور سویلینز بھی. تو کیا کیا جائے یا کیا امپلیمنٹ؟ انہوں نے کہا پالیسی شفٹ کی ضرورت ہے، بلیم شفٹنگ کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اپنے بھائی پہ بلیم ڈالوں وہ مجھ پہ ڈالے. ہم سب یہ
یہ چاہتے ہیں جو اس پروگرام پہ بیٹھے ہیں, جو پاکستان کے اندر پاکستان سے محبت کرتے ہیں, اس کی گلی کوچوں کھڈوں کیچڑ اس کی ایک ایک چیز سے محبت کرتے ہیں. ہماری قبریں یہیں پہ بننی ہے. ہم چاہتے ہیں اس مصیبت اس ٹیررزم سے ہماری جان کسی طرح چھوٹ جائے. آصف زرداری صاحب نے کہا پالیسی شفٹ کی ضرورت ہے. کیا ایسا کیا جائے؟ یہ آپس میں لڑائی سے کچھ نہیں ہوگا, یہ کمزور کریں گے ہم ایک دوسرے کو. ہمیں اس چیز کے اندر کرپشن, نو ٹو کرپشن, اس کے لیے انسٹیٹیوشنل جو اس وقت مشینری ہے اس میں جو ڈرائیورز بیٹھے ہوئے ہیں, جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو بہادر ہونا پڑے گا, بولڈ ہونا پڑے گا. نوکری 5 سال کے لیے 10 سال کے لیے, مگر آپ کا ضمیر تو آپ کے ساتھ ساری زندگی کے لیے. لاسٹ کامنٹ فرام یو علی. جیسے ضیاء الحق صاحب کا بچہ سنتا رہتا ہے ایسی بات نہ سنے, تو میں یہ کہتی ہوں بولڈ ہونا پڑے گا. اور سمٹمز کو مت مارو, کاز کو مارو. اور کاز ویری گڈ, ایگری. نیشنل ایکشن پلان. علی لاسٹ کامنٹ دیتے, یو گاٹ 10 سیکنڈز. میں لاسٹ کامنٹ آپ نے میرے سے پوچھا, میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر بدن کے اندر کینسر ہو تو اچھے کھانے سے بدن ٹھیک نہیں ہوتا جب تک آپ اس کا علاج نہ کریں. ہمارے اندر دشمن آ چکا ہے, ترقیاتی کاموں سے ان چیزوں سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. اگلے الیکشن کی سوچ چھوڑیں, ملک کی سوچیں, ملک کو بچائیں, اس کی ساری توانائیاں اس جنگ کو جیتنے پہ لگائیں. اس کے بعد باہر انویسٹمنٹ بھی آئے گی, باہر سے کھلاڑی بھی آئیں گے, باہر سے لوگ نوکریاں ڈھونڈنے آئیں گے. اگر اندر کے دشمن کو نہیں مارا, پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کون سا ایسا آپریشن ہوگا جو واقعی فائنل ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.